ابھی میں پڑھ رہا تھا سورت کے اندر 3-4 دن پہلے کوئی دھارمک جلوس نکل رہا تھا یا پوجا ہو رہی تھی، تو کچھ بچوں نے شاید پتھر مار دیا ہوگا، مارا یا نہیں مارا، بچوں کو بھی گرفتار کر لیا، 16-17 آدمی بھی گرفتار کر لیے۔ یہ شام کا واقعہ ہے، اور صبح فجر کے وقت بلڈوزر آ کے کھڑے ہو گئے۔ رات کا واقعہ ہے یہ، رات کو پولیس نے گرفتاریاں کی، کوئی انکوائری نہیں، کوئی موقع نہیں، صبح ہی آ کے بلڈوزروں نے اپنے ڈیمولیشن کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی زمین پہ۔ دیکھیے رات کو واقعہ ہوا، صبح بلڈوزر۔ اب یہ دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، اگر کسی پر FIR ہوئی ہے وہ مقدمہ لڑے گا، اس کو آپ کارروائی کا موقع دو، قانونی چارہ جائی کا موقع دو۔ اب میں نے اگر کوئی قصور کیا ہے تو میری بیوی کو کیوں سزا ملے، میرے بچوں کو کیوں ملے، میرے ماں باپ کو کیوں ملے، میرے گھر والوں کو کیوں سزا ملے؟ اگر میں نے قصور کیا ہے تو مجھے ملے نا سزا، پورے پریوار کو کیوں ملے؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ بلڈوزر راج ختم ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں وقت بدل رہا ہے، وقت کافی بدل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کل سیاست اور عدالت، بس کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتہ، کون کس سے مل لے، کون کس سے بات کر لے، کون کس کا کام آ جائے، سب سے مل جل کے چلنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو مل جل کے چلنا چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کسی کی ملاقات ہوتی ہے ہو، نہ ہوتی نہیں ہو، لیکن جو نیم ہے نا، انصاف کے جو نیم ہے، عدالت کے جو نیم ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو انصاف نہیں مل رہا، تو انصاف ملنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بدلنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہیے۔ دیندار بنائیے، فالتو فضول خرچ نہیں، دیندار بنو، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم اچھا بناؤ، تاکہ آپ کے بچے دین کا نام روشن کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اس کو اب 12واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، 1 سال ہونے والا ہے پورا، 12واں مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے 1 سال سے حملے ہو رہے ہیں۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو WHO ہے، جو عالمی ادارہ صحت ہے اقوام متحدہ کا، اس نے لکھا ہے کہ 26,000 یا کتنے ایسے زخمی ہیں کہ وہ زندگی میں اب تندرست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہزاروں لوگ مر گئے۔ ابھی میں 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو وہاں کا ایک محفوظ علاقہ ہے، المواسی میں ایک کیمپ ہے، محفوظ علاقہ، سیف زون کہلاتا ہے وہ، وہاں پر اسرائیلی فوج نے ان بیچارے نہتے لوگوں کے کیمپ کے اوپر جو ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، ہزاروں لوگ، اتنا بڑا بم مارا، امریکہ کا بنایا ہوا اتنا بڑا بم مارا کہ جب وہ بم گرا تو مرے تو بہت سارے، 30 فٹ نیچے گہرا ہو گیا، 30 فٹ گڑا، اس بم سے 30 فٹ گڑا ہوا۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک اور کیمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس میں 64 شہید ہوئے ہیں اور 104 زخمی ہوئے ہیں۔ آج یہ خبر پڑھی میں نے، 64، تو 24 گھنٹوں میں 64 شہید ہوئے ہیں، 104 زخمی ہوئے ہیں۔ تو ہمارا تو مطلب کہنے کا یہی ہے کہ وہ جنگ ختم ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور جو زخمی ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے، راحت پہنچنی چاہیے، ہمیشہ کے لیے جنگ بند ہو، چاہے UNO ہو، UNO کی بھی سنوائی نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اسرائیل نے کسی کیمپ کے اوپر حملہ کیا ہے
اس میں 6 آدمی تو اقوام متحدہ کے کارکن مرے ہیں۔ تو بہرحال آپ دعا کریں آپ ہر وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی امن قائم کر دے اور ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرا دے، اور ان کو بھی اور ہم کو بھی اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اور جو بھی وقت آیا ہے پریشانی کا وہ چلا جائے۔ بھئی اوقاف جو ہے، وقف زمین جو ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، کوئی پراپرٹی ہے، آدمی وقف کر دیتا ہے، بھئی یہ میں نے وقف کر دی، مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا قبرستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا غریبوں کے لیے۔ وقف کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے نا۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ مجھے ثواب ملے اللہ کے ہاں۔ میں اگر اپنی زمین، اپنی جائیداد اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس کا فائدہ اٹھائیں گے مسلمان بھائی، اور اس کا ثواب ملے گا مجھے، چونکہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ تو وقف جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی نواب ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے کوئی ہو، کوئی بھی وقف کر دیتا ہے۔ اب کسی کا بڑا کھیت ہے، بہت سارا زمین ہے، کسی کے پاس بہت بڑا کھیت ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے اتنے بیگھہ زمین قبرستان کے لیے دے رہا ہوں، یہ بھی وقف ہو گیا، لیکن اس نے کاغذ نہیں بنائے، دے دیا۔ چونکہ ہماری شریعت میں وقف جو ہے زبانی بھی ہو جاتا ہے، ہماری شریعت میں وقف جو ہے زبان سے بھی نہ کہو، دل سے کہہ دو۔ ایک آدمی نے کہہ دیا بھئی یہ میری ساری زمین جو ہے میں نے قبرستان کے لیے دے دی، ہو گیا۔ تو وقف جو ہے نا، جائیداد ہماری زمینیں بادشاہوں نے بھی دی، نوابوں نے بھی دی، مسلمانوں نے بھی دی، غریبوں نے بھی دی، مالداروں نے بھی دی، ساری دنیا میں، سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وقف ہے۔ اب سرکار قانون بنا رہی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کی، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے کتنے ہی بڑے بڑے مندروں کو، گردواروں کو زمینیں دی ہیں، جاگیریں دی ہیں۔ بادشاہ جو تھے نا، وہ تو پوجا اور دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے مندروں کو زمینیں جاگیریں دیتے تھے، لکھتے تھے، پوجا کے لیے، دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے ہم یہ زمین دے رہے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو۔ تو میں تو یہی اپیل کروں گا سرکار سے کہ جو مسلمانوں کا آئینی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہمارا مذہبی حق ہے، وقف زمین جو کسٹم سے چلی آ رہی ہے، روایتی طور سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کو مسلمانوں سے نہ چھینا جائے، اور وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے، کیونکہ مسلمان بھارت کے 140 کروڑ پبلک کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ جب دوسروں کا حق ہے تو ہمارا بھی ہے۔ تو ہم تو سرکار سے اپیل کر سکتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک کیو آر کوڈ نکالا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس پہ بھی آپ عمل کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے۔